اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے طاقت میں زیادہ تھے، تو وہ علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر مارے پھرتے رہے، کہیں پھر پناہ ملی انہیں۔ اس میں بے شک ہر اس شخص کے لیے یاد دہانی اور عبرت ہے جس کے پاس دل زندہ ہو، یا دل زندہ نہ ہو تو کم از کم وہ توجہ کے ساتھ کسی کی بات تو سنے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا تھکاوٹ نہیں لگی۔ تو جو کوئی یہ کہتے ہیں آپ اس کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے بھی کچھ حصوں میں اللہ کی تسبیح کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد بھی۔ اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کے وقوع کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا جہاں لوگوں کو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، کئی قسم کے دلائل دیے ہیں۔ آفاقی دلائل میں سے ایک دلیل یہ تاریخی استقرا بھی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کفر سے، بدعمالیوں سے، بد کرداری سے نفرت نہیں ہے تو یہ بار بار عذاب کیوں آتے ہیں؟ اگر اس کی نگاہ میں نیک و بد سب برابر ہیں کہ جیسے چاہو رہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس نے بنا دیا عیش کرو، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کوئی نیکی کرتا یا بدی، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ بار بار قوموں کی گرفت کیوں ہوتی ہے؟ علاقوں کے علاقے برباد کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بار نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا۔ اس سے تمہیں اس کائنات کے خالق کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا جو حکمران ہے وہ کیسا ہے؟ آیا وہ اس بارے میں لاپرواہ ہے، بالکل اس کو کوئی دلچسپی نہیں، یہاں جو جی چاہتا ہوتا رہے، یا تم دیکھتے ہو کہ وہ نظر رکھتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے کیا کر رہے ہیں، اور جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں مہلت دیتا ہے کہ یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں وقت نہیں دیا، شاید ہم توبہ کر لیتے، سمجھانے والے بھی بھیجے جاتے ہیں، مگر جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یادگاریں پڑی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ توجہ دلائی کہ پھرو زمین میں اور دیکھو کہ ان محلات میں رہنے والے کہاں گئے، وہ کنویں کیوں بیکار پڑے ہیں، وہ بستیاں کیوں ڈھی پڑی ہیں۔ تو یہی بات یہاں بھی بیان فرمائی کہ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کانوں میں تیل ڈال کر اور آنکھیں بند کر کے کہیں سو نہیں گیا، وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا۔ اس لیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، یہ قریش اپنی قوت و شوکت پر ناز نہ کریں، کسی گمانڈ میں نہ آئیں۔ ان سے پہلے ان سے بہت طاقتور قومیں اس زمین میں ہوئیں، عاد، ثمود، یہ سارے تو عرب کے ارد گرد ہی تھے، اور عرب لوگ ان کو جانتے تھے، ان کی داستانیں ان میں مشہور تھی، علاقے بھی دیکھتے تھے۔ تو فرمایا ان سے پہلے ہم نے بہت قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے قوت و شوکت میں بہت بڑھ کر تھی، ان کی طاقت بڑی زیادہ تھی۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا نا، جتنی ترقی ان کے دور میں ہوئی تھی۔ اور اب بھی ان کی یادگاریں دیکھیں، احرام مصر اور دوسرے جو بنے ہوئے عمارتیں، حیران ہوتا آدمی، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں نے نہیں بنائے، جنوں نے بنائے، یعنی اتنی ترقی ہو گئی تھی اس دور میں، مگر یہ ترقی بچا نہیں سکی، عذاب الہی سے ان کی حفاظت نہیں کر سکی، برباد ہو گئے۔
تو برباد ہونے کی وجہ جو لوگوں نے مطالعہ کیا تہذیبوں کا، وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے جن میں عقل اور دیانت تھی، اور قرآن تو یہی نشاندہی کرتا تھا کہ تباہی کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی معیشت کمزور تھی، ان کی فوجی قوت جو تھی اس میں کوئی کمزوری آ گئی، یہ ساری چیزیں عروج پر تھیں۔ اس وقت محلات تھے، عیش و عشرت تھی، باغات تھے، چشمے بہہ رہے تھے، مگر اس کے باوجود کیوں گر گئے پھر؟ کیوں نہیں بچ سکے؟ کیونکہ بنیاد جو تھی وہ ختم ہو چکی، ایمان نہیں رہا تھا، اس لیے تقویٰ نہیں تھا۔ یہ ٹائن بھی جیسے لوگ جنہوں نے 20 تہذیبوں کا مطالعہ کیا نا، وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے کہ بالکل دنیا پر اخلاقی قانون کار فرما، یہاں راج ہو رہا اخلاقیات کا۔ انسانوں کی حد تک، ایک ایک فرد کی حد تک ٹھیک ہے کہ کوئی آدمی مرتا، ہم نہیں فیصلہ دے سکتے کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے، مگر قوموں کے ساتھ معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، نیک بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفر سے نفرت ہے، ظلم اور زیادتی کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ اس دنیا میں ہی نتیجہ تمہارے سامنے بار بار آیا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، جب ہلاک کیا اتنی طاقت کے باوجود پھر بھاگے دوڑے پھرتے تھے کہ کہیں چھپے پناہ ڈھونڈیں، حل من محیص، بچاؤ کی کوئی جگہ ملی، پھر کہیں پناہ نہیں ملی، برباد کر کے رکھ دیے۔ اور دوسرا ترجمہ لوگوں نے فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ کا یہ بھی کیا کہ وہ علاقوں میں دور دور تک ترقی انہوں نے کی، بہت تجارت کے لیے جاتے تھے، فتوحات کی، سب ٹھیک ہے کہ بڑے باروج تھے، بڑے باشوکت تھے، مگر جب عذاب الہی آیا تو کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکی۔ اور دوسرا ترجمہ تتر بتر ہونے کا وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب عذاب آتا ہے بعض قوموں پر تو ایسا آیا کہ ان کا نشان ہی مٹا دیا، بعضی قوموں پر اس طرح آیا کہ جو ان کے برسر اقتدار لوگ تھے وہ مرے، فرعون اور اس کی فوجیں، باقی مصری جو تھے وہ دھکے کھاتے پھرے۔ سبا کی قوم پر جب وہ بند ٹوٹا، کچھ مارے گئے، کچھ پھر شام کی سرحدوں کو چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے، یہ قبیلے تتر بتر ہو گئے، اور محاورہ بن گیا کہ وہ ایسے بکھر گئے جیسے قوم سبا بکھری۔ اللہ کہتا ہے یہی حال ہوتا نا، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ پھر خیموں میں پناہ لیتے ہیں، کچھ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، بار بار تو تمہارے سامنے یہ ہوتا رہتا، مگر تم یہی سمجھتے ہو کہ خالق کائنات جو اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو کچھ نہیں سوچتا۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی بڑی قوت اور طاقت کے باوجود قومیں تباہ ہوتی ہیں، کوئی شے انہیں بچا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں جو زوال آئے ہیں، غرناطہ میں قرطبہ، دلی اور بغداد، سب کچھ تھا اس وقت مسلمانوں کے پاس، مگر ایمان اور کردار میں خامی آ گئی تھی، برباد کر کے رکھ دی۔ ایسی بربادی ہوئی کہ ہم آج تک نوحہ خاں رو رہے ہیں کہ کہاں گیا غرناطہ اور قرطبہ، اور کہاں گئی وہ بغداد کی شوکت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بے دینی اور کفر سے سخت نفرت ہے، اسی لیے یہ بار بار مظاہرہ ہوتا، عذاب ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ تو یہ قوموں کی جو داستانیں، یہ عروج و زوال کی کہانی جو ہے، کسی قوم پر عذاب آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ فرماتا ہے اس میں یاد دہانی، نصیحت ہے۔ سننے والے اور پڑھنے والے چونک اٹھیں گے، غفلت ختم ہو جائے گی، مگر دو چیزیں اس کے لیے شرط۔ یہ اس لیے بیان کرنا لازم سمجھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا کام کرنے والے کبھی ان کو یہ صورتحال بھی پیش آتی نا تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یا ہماری بات غلط ہے یا ہمارا سمجھانے کا انداز غلط ہے۔ تو اللہ نے تسلی دی رسول کریم علیہ السلام کو کہ نہ آپ کی باتوں میں کوئی خرابی ہے، ان سے زیادہ مقبول اور صحیح باتیں کوئی نہیں، نہ آپ کے سمجھانے میں کوئی کسر ہے، مگر ان میں اثر پذیری جو ہے نا، بات کو ماننے کی قابلیت نہیں، یہ مر چکے، مرے آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نصیحت ان کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہوگا۔ اب یہ دل تو سب کے پاس، کافروں کے پاس ہم سے بڑا پمپنگ کر رہا، وہ ہٹے کٹے، مگر قرآن اس کو قلب نہیں مانتا، اس کو نہیں دل مانتا، بلکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا گیا کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، آپ ان کو زندہ نہ سمجھیں، یہ مرے ہوئے ہیں، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود ان کے جسموں میں دل نہیں ہے، بالکل مرے۔ دل اللہ تعالیٰ صرف اس کو مانتا ہے جو نصیحت پکڑنے والا، جو عبرت پذیر ہو، کہ دیکھے دوسرے کا حال بجائے اس کے کہ انتظار کرے کہ جب میرے تھپڑ لگے گا پھر سمجھوں گا، نہیں، السعید من وعظ بغیر، دوسرے کو دیکھ کر کانوں پر ہاتھ رکھا کہ اس کے ساتھ یار یہ ہوا، میں بھی ایسا کروں گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ ہے عبرت۔ اس کو دیکھ کر آگے کچھ نتیجہ اخذ کر رہے۔
جن کے پاس یہ ہوتا ہے وہ ہے دل زندہ یا دل بیدار، اس کو دل کہیں گے، ورنہ کوئی دل نہیں، جانوروں سے بدتر بلکہ مرا ہوا۔ اللہ پاک ان کو مردہ ہی کہتا ہے، ومن کان میتن، کہ یہ مرے ہوتے ہیں، ایمان جب آتا اس وقت فاحیینا، زندہ ہوتے، ایمان والا آدمی زندہ ہے، دوسرے مرے ہوئے۔ تو اسی کو اللہ کے نیک بندے نے اس طرح کہا نا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل مر گیا پھر کوئی نہیں، پھر کوئی زندگی نہیں۔ بے شک کھاتا پیتا رہا آدمی، اس کی عمر جتنی مرضی لمبی ہو جائے، وہ انسانی زندگی نہیں، حیوانات کی زندگی۔ انسان کی دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ جب دل سویا ہوتا کچھ نہیں، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری۔ فاروق اعظم کیا تھے، حضرت علی کیا تھے، دل زندہ ہو بس۔ ان کے دل جو تھے ہر چیز سے نصیحت حاصل کرتے تھے کہ جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے اور اولاد جاننے کے لیے نہیں ہم آئے، ہماری زندگیوں کا مقصد کچھ اور ہے۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں، جہاں کے لیے، زمین و آسمان ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا، ہم اللہ کے لیے بنے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ فرماتا جن کے اندر دل ہوتا ہے، یا تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور دوسری بات فرمائی کہ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس اتنی لیاقت نہیں، اس میں اتنی نہیں قابلیت کہ وہ خود سمجھ سکے، اولق السمع وہو شہید، تو پھر وہ توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ دوسرے کی بات پر کان تو لگائے۔ یہ ہدایت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ، ایک تو خود اتنا بڑا سمجھدار اور دانش مند ہو کہ خود ہی سمجھ سکے، اگر یہ نہیں تو کم از کم کسی شریف آدمی کی بات سنیں، توجہ، پھر اس سے بھی انشاءاللہ ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو نہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں، نہ کسی کی بات ہی سنیں، کانوں میں کہیں کہ نہیں ہم نے ڈانٹ لگا لی ہے، ایسے لوگ ہی قیامت کے دن پھر دوزخ میں چیخیں گے نا، لو کننا نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم سنا کرتے اور سوچا کرتے تو دوزخ والوں میں کیوں ہوتے؟ یعنی دوزخ میں جانے کا سبب ہی یہ بنا کہ اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جی استعمال ہی نہیں کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین آسمان کی پیمائش کر رہے ہیں، چاند ستاروں کو یہ فتح کر رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مرنے کے بعد کدھر جائیں گے۔ اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ سمندر کے ساحل پر جو گیلی مٹی تھی اس میں پہلا جرثومہ کیسے پیدا، بیالوجی، کسی نے وہ بنتا نہیں دیکھا، نہ ان کا علم ساتھ دیتا۔ جب تم کہتے ہو کہ بے جان چیز سے جاندار نہیں پیدا ہو سکتا، یہ کہاں سے آ گیا؟ بے جان مٹی۔ اب وہاں اللہ ماننا پڑتا کہ کوئی زندہ تھا جس نے زندگی، وہ نہیں ماننا چاہتے، کہتے ہاں یہ ایک کام بغیر کسی سبب کے ہو گیا، غلط ہے تو بات سائنس کے خلاف کہ بے جان سے جان، مگر وہ مان لیتے ہیں پہلا ہو گیا تھا، بعد میں اس سے پھر نہ ارتقا کے، یعنی دھاندلی کرنا چاہتے، ماننا نہیں چاہتے کہ حی قیوم خدا تھا، زندہ، حیات کا سرچشمہ، اس نے زندگی دی ہے، نہیں، یہاں پھر بے جان مٹی سے کہتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر، مگر بعد ایک کیڑا پیدا ہو گیا، خواہ بخواہ کی بحث۔ تو شریف آدمی کہتے ہیں یار کس چکر میں تم پڑے ہو، کسی طرح اللہ نے بنا دیا۔ جو اصل انسان کو سوچنا چاہیے تھا وہ تو یہ تھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ دانا آدمی کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بن گیا جیسے ہی بن گیا، اب یہ پتا کر کے کیوں بنا، جائے گا کدھر، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ اصل علم تھا جس سے یہ لوگ ظاہر رہ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو علم والے نہیں مانتا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین میں جو اتنی تعریف ہے علم کی، اس میں یہ آتی ہے ریاضی اور یہ سارے نجوم اور جو نہیں، یہ علوم نہیں ہے، یہ آپ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لیے سیکھیں، سہولت حاصل کریں۔ اللہ نے جس کو اعلی علم کہا نا کہ نبی تیرے پاس علم آ گیا اس لیے اب تو کسی کی بات نہ سن، وہ ہر علم کی بات نہیں کہ ہم جغرافیہ پڑھتے پھریں اور دوسری چیزیں، یہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں ہیں، مگر اگر صحیح نیت سے۔ اصل میں علم جس کو اللہ کہتا ہے وہی آسمان سے اترا، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا جو آسمان سے اترتا، جو کلام آسمان سے اترتا نا، جو اس کو کھا جاتے ہیں، اپنے اندر ہضم کر لیتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں زندہ۔ باقی جو مرے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نصیحت ہے، دفتر ہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، پھیلی ہوئی زمین میں نشانیاں کہ تباہ ہو گئے لوگ جو اللہ کے دین کے منکر تھے۔
مگر اس سے نصیحت تو وہ پکڑے گا جس کے پاس دل ہوگا سوچنے سمجھنے والا، یا کم از کم وہ کسی کی بات ہی توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اور دوسری بات پھر بیان فرمائی کہ اب کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ سمجھ تو آتا کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے برائیوں سے، اسی لیے وہ عذاب نازل کرتا ہے، مگر اس سے کیسے پتہ چلے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جہان ہوگا؟ یہ کیسے ہم مانیں کہ ایسا ممکن ہے؟ دل تو نہیں مانتا کہ مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل بھی دی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ پہلی بار ہم نے بنایا نہیں آسمانوں کو، زمین کو، اتنی لمبی چوڑی جس کی وسعت آج بھی تمہارے لیے نامعلوم ہے، سارے علموں کے باوجود ایک ذرہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کتنے ہیں کرے، کتنی ہے یہ وسیع کائنات، کچھ علم نہیں ہے تمہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں حاصل کیا۔ اتنے بڑے آسمان اس نے بنائے اور زمین بنائی اور جو کچھ ان میں ہے مخلوق بنائی، جو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ ایک ٹڈے جیسا انسان ہی دوبارہ پیدا کر سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا ما مسنا من لغوب، بڑی عظیم بات اللہ نے کہی کہ میں کوئی تھک گیا یہ بنانے کے بعد، میں کوئی عاجز آ گیا، کوئی بے بس ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں، اسی طرح میں چاک چبند ہوں، میری قدرت اسی طرح میں تیار کھڑا ہوں، جب کہوں گا ہو جا دنیا ہو جائے گی۔ جیسے پہلی مرتبہ کوئی مجھے مشقت لائق نہیں ہوئی، پھر بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ میں بس کر بیٹھا ہوں، بناؤں گا۔ تو اب اس سلسلہ میں دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، بہت لازمی بات ہے یہ تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے رہتے صبر اور حکمت دو ہتھیار کے بغیر کوئی دین کا کام ہی نہیں کر سکے۔ دو، صبر اور حکمت۔ حکمت یہ ہونی چاہیے کہ جو حالات ہیں آپ کون سا راستہ نکالیں۔ وہ کہتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ ٹکر لیتے رہتے ہیں پہاڑوں سے۔ دانا آدمی سمجھتا کہ اگر راستے میں پہاڑ آ گیا دریا اپنا رخ بدل لیتے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی حکیم آدمی جو دیکھتا ہے کہ بس دوسرے سے کہتے ہیں یار ایک ہی طریقہ تھا وہ تو اب رہا نہیں، حالات خراب ہو گئے، ظالم آ گیا، وہ ظالم آ گیا، حکمت مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دانائی بخشی ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تم فکر بھی نہ کرنا کہ جب تبلیغی کے لیے تم جاؤ گے تو تم کیسے بات کرو گے، نہیں، وہ خود روح القدس تمہارے اندر بولے گا، اللہ خود اپنی طرف سے توفیق دے گا، تمہاری زبان سے جو مناسب باتیں وہ خود ہی نکلیں گی، تم نام لے کر چلو تو صحیح ہو سکتا، وہ آپ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر چلے گا۔ تو دوسری بات صبر، کہ اس راستے کو اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ٹھنڈی سڑک ہے، دو رویا درخت ہے، کار ہے، اس میں بیٹھ گیا بس سیدھا نکل جاؤں گا جنت، کو غلط بات، یہ کانٹوں سے بھری ہوئی راہ ہے۔ ایسا اگر آسان راستہ ہوتا تو اللہ کو جو سب سے پیارے تھے، جن کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج، انبیاء علیہ السلام، کیوں مشقتیں آئیں، قتل کیے گئے، وطنوں سے نکالے گئے، لوگوں نے بہت تکلیفیں انہیں پہنچائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہوا؟ عمر المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو احد کا دن تھا جب آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان ٹوٹ گئے اور آپ گڑھے میں گرے، اس سے سخت دن بھی کوئی آیا؟ تو فرمایا عائشہ میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف والا دن تھا، دو حال میرا اس دن ہوا، اتنا ظلم کبھی بھی نہیں ہوا، پتھر برسائے گئے، بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، زید بن حارثہ اٹھاتے تھے، پھر ظالم پتھر مارتے، بڑی مشکل سے اٹھا کر لے گئے اور شہر کے باہر جا کر ایک باغ میں لٹایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس وقت تک کوئی خبر نہیں تھی کہ میں آسمان پر ہوں، ہوش ہی نہیں، تھوڑا نچوڑ کر انگور کا رس وہاں کافر ہی تھے، ان کو ترس آ گیا، آپ کی خیر برادری تو تھے ہی، تو عداس نصرانی نے جو ان کا غلام تھا اس کو بھیجانا، اس نے لا کر جب نچوڑ کر آپ کو پلایا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر پیا۔ جب ہوش آیا تو عداس نے کہا کہ اس علاقے میں بسم اللہ کا، وہ کئی دیر سے ان کافروں کے پاس عتبہ شہبہ کے رہ رہا، اس نے کہا بسم اللہ یہاں کہہ، تو حضور نے فرمایا تم کس علاقہ کا؟ اس نے کہا میں ننوا کا، عراق کا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا۔ اب اس نے پوچھا یونس کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اہل کتاب صرف اس کو جانتے ہیں، اور آپ کا بھائی کیسے تھا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، مجھے بھی اللہ نے نبی مقرر کیا، اسی لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا۔ اس نے ہاتھ چوم لی۔ جب وہ واپس گیا تو انہوں ظالموں نے کہا ہم نے تو یاد ترس کھا کر یہ کیا تھا، تو ہاتھ چومتا پھرتا تھا۔ وہ کہنے لگا بھائی تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، جو باتیں اس نے کہیں سوائے اللہ کے سچے نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو مسجد عداس وہاں بنی ہوئی طائف کے راستے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر دین کا کام کرنا تو پھر بھائی یہ ہتھیار تو ساتھ لے کر نکلا، فصبر اللہ ما یقولون۔ لوگ بہت بکواس کریں، کوئی پاگل کہے گا، کوئی دیوانہ کوئی کہے گا یہ خود غرض ہے، ان کا کوئی مطلب ہے، یہ لالچی لوگ ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اسلام آباد چاہتے ہیں، 100 طرح کی باتیں ہوں گی، کوئی کچھ کہے گا کچھ کہے گا، دکھ دیں گے، تکلیفیں دیں گے، کوئی قیامت کے بارے میں کہے گا یہ تو دیوانوں کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی ہو جائے آدمی پھر دوبارہ زندہ، یہ ساری باتیں قرآن میں آتی۔ کبھی آپ کو مجنون کہتے،
کبھی قیامت کا مذاق اڑاتے. تو اللہ کہتا فاصبر علی ما یقولون، دین کا کام کرنا. جو جی چاہے لوگ کہتے رہیں برداشت کرنا ہے، اور سب کو سہنا ہے، صبر کرنا ہے، ڈگمگانا نہیں، اپنے کام میں لگے رہنا. اب یہ کام بڑا مشکل، فاصبر علی ما یقولون آسان تو نہیں. لفظ تو سادہ سا ہے کہ جو کہیں اس پر برداشت کیا کرنا. تھک ہار کر آدمی بیٹھ جاتا کہ نہ میری کوئی غرض ہے، نہ لالچ ہے، نہ ان سے چاہتا ہوں، مفت میں گالیاں کھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وما صبرک الا باللہ، کہ صبر بھی نہیں ہو سکے گا جب تک میری مدد ساتھ نہیں ہوگی. میں ہی صبر کے لیے قوت دوں گا. صبر کوئی آسان بات، کڑوا، بالکل تلخ. صبر اگرچہ تلخص برے شیریں دار ہے، کڑوا اثر میٹھا، مگر اس کے لیے بڑی مشکل تھی. تو اللہ نے کہا صبر بھی اللہ کے ساتھ ہوگا. اب قرآن مجید میں جب دیکھے ہیں تو فرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ تو یہ کہا وما صبرک الا باللہ، صبر اللہ کے بغیر نہیں. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی جگہ نماز رکھ دی کہ اہل ایمان صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز کی، یعنی اللہ کے جگہ نماز آ گئی. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تو نہیں ملے گا تمہیں، نہ وہی آئے گی کسی پر. اب اللہ سے مدد لینے کا کیا طریقہ، اللہ کی مدد کیسے ملے گی، کس طرح وہ ساتھ ہوگا. فاصبر علی ما یقولون، جو یہ بکتے ہیں بکتے رہیں، آپ صبر کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود. وہی ہتھیار نماز والا کہ صبر کے لیے نماز پر مداومت، ہمیشہ نماز اچھے طریقہ سے. اس کے لیے اللہ نے کہا اگر آپ صبر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، جو جی چاہے لوگ کریں، جتنی چاہے تکلیفیں پہنچائیں، مگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کبھی گھبراہٹ نہ ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. نماز کا ہی اللہ ذکر کئی طرح کر دیتا نا. کہیں کہہ دیتا کہ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، کہیں کہتا وسجد، سجدہ کر، کہیں ورکع مراکع. جو نماز کے بنیادی اجزاء ہیں نا، جو آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ نماز کے جو ارکان ہیں نا، جو اصل پلرز ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے ایک ہیں. وہ قرآن نے نشاندہی کر دی کہ قرآن پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، بتا دیے. اب ان کو کس طرح سیٹ کرنا تھا نسخے کو کہ قیام کہاں ہو، قرآن کہاں پڑھا جائے، رکوع کیسے ہو. صحیح یہ اللہ کے رسول نے جو ڈیمانسٹریٹر تھے، ساتھ اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ پوری طرح شکل بنا کر دکھا دیں. انہوں نے بتایا یہ چیزیں قرآن میں ہی ہیں. اب قرآن نے ہی نماز کا ایک نام اور رکھ دیا، تسبیح اور حمد، کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کر، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی کر، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اس کی تسبیح کر، اور سجدوں کے بعد بھی تسبیح کر. یہ نماز کے ہی اوقات ہیں جن کو حضور نے پھر 5 الگ الگ بیان کر کے یہاں اشاروں میں بات آ گئی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سب جانتے ہو فجر کی نماز، کہ فجر سے سورج نکلنے سے پہلے کون سی ہے تسبیح اور حمد، فجر کی نماز. اور اوقات بھی بجائے اللہ نے اس طرح کے ظہر اثر فجر اس طرح نہیں بیان کیے. آپ دیکھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، سجدے کے بعد، ستاروں کے منہ موڑنے کے بعد، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات جو چنے ہیں نا، ان میں بڑی گہری حکمت ہے. اس وقت اس کائنات میں کہ انقلاب آتا ہے، اندھا نہیں دیکھتا، تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ جھنڈی لہرائی جا رہی ہے. جیسے گارڈ جھنڈی لہراتا نا سرخ یا سبز، تو ڈرائیور سمجھ لیتا ہے انجن کا، ریل کا، کہ یہ کہہ رہا روک دے یا وہاں اشارے ہو رہے کہ جب فجر ہوئی، سیاہ رات میں سے رات نے اپنا بستر لپیٹا، روشنی کی لکیر آ گئی، نشان تو ظاہر ہو گیا. ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کائنات میں. اندھے نہیں سوچے، وہ بے خبر سوئے رہتے ہیں، ورنہ وہ جھنڈی لہرا دی گئی کہ وقت ہے اللہ کی تسبیح حمد کا. ستارے کوچ کر رہے ہیں، سورج آ رہا، رات گئی، دن آ رہا. تبدیلی، انقلاب اور تغیر. اس وقت پھر بندہ مومن اگر وہ دل ہوتا نا، جو پیچھے ذکر ہو کہ جن کے دل ہیں مرے نہیں، وہ بےتاب ہو جاتے ہیں. کہ چڑیاں چہچہانے لگیں، پرندے اس کے نغمے گانے لگے، ہوا جو آ کر پتوں کو لہرا رہی ہے اور یہ ساز بجنے لگے، میں سویا پڑا نہیں سو سکتا. اور اسی لیے نماز فجر کا ذکر بھی پہلے کیا. اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی آپ دیکھیں، حضور نے 2 نمازیں جو ہے نا، ان دونوں کا پہلے ذکر کیا، ترتیب چھوڑ دی. پہلے 2 جو ہم ہیں 5 نمازیں، مگر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر، یہ 2 نمازیں حضور نے فرمایا. جو کہتا ہے کہ قیامت میں جنت میں مجھے اللہ کا دیدار ہو، وہ ان 2 نمازوں صلی البردین،
یہ ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں جو ہے نا وہ بھی رات کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ سورج کی تمادد اور گرمی بھی ختم ہو جاتی، بہت کمزور ہو جاتا، تو فرمایا یہ 2 نمازیں ضرور پڑھیں، اور ان 2 نمازوں پر بہت زور دیا حضور۔ تو اللہ نے کہا سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھو، اور جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، عصر بھی اسی لیے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے مسلک پر چلتے تھے نا کہ 2 سایہ ہو گناہ ہو جائے پڑھیں، اسی لیے عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، کہ دن نچڑ جائے، تھوڑا سا رہ جائے، جو بہت دن ہوگا ابھی پھر تو وہ بات نہیں ہوگی، جب بالکل وہ غروب کے قریب چلا گیا نا، 1.25 گھنٹہ باقی رہ گیا، دن کی قوت نچڑ گئی، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اور بالکل وہ جیسے میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیگر تے دن گیا محمد اور کنوں سے بجانا، یہ دیکھ بتا رہا ہے کہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بڑھاپا آیا، اب کمزور ہو گیا، بالکل بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب پہنچ گیا، اور نماز مغرب تو ایسے ہی جیسے برزخ میں داخل ہو گیا، دنیا سے قبر میں چلا گیا ایسے، اور عصر کی نماز، عشاء کی نماز بالکل ایسے کہ آخری نشان بھی سورج کا مٹ جاتا، جیسے ہماری یاد بھی بھول جاتی ہے لوگوں کو کئی سال بعد، ذکر بھی نہیں ہوتا، جب بالکل آخری نشان جو ہوتا نا کہ سفیدی آئی وہ بھی گئی اور آسمان برابر ہو گیا، یعنی اوقات ہی اللہ نے ایسے قرآنی نام ایسے ہیں جن میں اشارے ہیں کہ تبدیلی نہیں نظر آ رہی، دلوک کی شمس، تم دیکھتے نہیں ہو کہ سورج چڑھتا گیا، جیسے کوئی آدمی سجدے سے اٹھ کر قیام کی طرف جائے، سیدھا کھڑا ہو گیا قیام، اور جب این سیدھا کھڑا تھا اب سر خم کر دیا، اب جھکنے لگا، ڈر گیا، ہم کہتے ہیں زوال آ گیا، سورج سر سے اس طرح آگے چلا گیا، دلوک قرآن نے اس کا کہ اپنی جگہ سے ٹل گیا، بالکل ایسے جیسے رکوع کی طرف جا رہا ہے، اب جو نماز عصر ہوگی وہ رکوع اور مغرب کی ہوگی سجدہ، اس وقت اور حدیث میں سجدہ کہا کہ سورج اس وقت اللہ کو سجدہ کرتا، یعنی دنیا والوں کو بتاتا کہ میں آج مخلوق، مجھے دکیلے لے جا رہا، لایا تھا باغ پکڑے لے جا رہا، میں جا رہا ہوں تم، بالکل ایسے اوقات اللہ کہتا ہے یہ اوقات خود دعائی دیتے ہیں کہ جاگنے والا دل جس کا ہے وہ چوش اٹھے کہ سورج نے سر جھکا دیا، وہ خم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی سائے بڑھ گئے، اللہ کہتا ہے سائے بڑھتے ہیں، یہ سائے اسی لیے رکھے ہیں کہ چیزوں کے سایوں نے بھی خدا کو سجدہ کر دیا، قرآن میں سجدہ ہی کہا سایہ، کہ سایہ سجدہ کرتا، گھٹتا گھٹتا بڑھنے شروع، حکم مانا یہ نہیں تم سوئے ہوئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر صبر حاصل کرنا ہے نا کہ زندگی کی مشکلات اور دشواریوں میں تمہیں پریشانی نہ، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، ہمیشہ راضی اور خوش رہو، تو ہے تو اللہ کی یاد ایسی کہ ہر لمحہ ہونی چاہیے، مگر جیسے ہر چیز کے لیے کچھ فصلیں ہیں، کچھ موسم ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں، اس کے لیے میں نے اوقات مقرر کری کہ یہ وقت کم از کم ضرور کرو نا کہ تسبیح اور حمد کر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیحیں کر، رات کے وقت بھی، اور مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، تہجد بھی آ گئی، 3 نمازیں تو رات میں ہی ہیں نا، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور جب سورج سجدہ کرتا اس وقت، تو دلوک اور سجود ایک ہی بات ہے، جھکنا، یہ جو نا سر سجدہ زمین پر رکھ دینا، یہ تو ہمارا نا کہ انتہائی، ورنہ عربی زبان میں سر جھکانے سے لے کر زمین پر سر رکھنے تک سب سجود ہے، سجود۔ قرآن نے دلوک کی شمس کا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ لغت کے حوالوں سے سیرت نبوی کے دلوک 3 ہیں، 3 دلوک ہیں، 3 ہی سجود ہیں، جب سر خم کیا پہلا یہ ہے ظہر کا وقت، ذرا جھکا، جب بالکل جہاں تک نظر کا میں سیدھا کھڑا ہو تو جو دائرہ بنتا نا نظر کا اس سے بھی نیچے ہو جاتا، مرلین سے، وہ دوسرا دلوک اس سے بھی نیچے چلا گیا، اثر، اور جب بالکل افق سے بھی نیچے چلا گیا وہ تیسرا دلوک، 3 نمازیں، یہی سجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجود کہا کہ جب سورج ڈوبتا ہے سجدہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادبار السجود، جوں جوں سورج سجدے کرتا جاتا ہے تم بھی ساتھ ساتھ تسبیح اور حمد کرتے جا۔ اب تسبیح اور حمد کا یقین جانے نماز کے لیے یہ چیز جو اللہ نے چنی، اور اس لیے سبحانک اللہم و بحمدک ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی حدیث میں آتا کہ اس کے ساتھ بھی حضور و بحمدک کئی مرتبہ پڑھتے، سبحان ربی العظیم و بحمدک، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدک، ایسا حدیث پاک میں یہ بھی کہتے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے، تسبیح بھی اور حمد بھی۔ اب تسبیح کو ہر شخص جس کو علم ہے وہ جانتا کہ یہ تنزیہ پر مبنی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں کہ اللہ میں یہ ہے نہیں، صرف انکار ہے کہ اللہ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ نیگیشن ہے، نفی ہے۔ حمد میں اس بات ہے کہ اللہ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دونوں چیزیں، طلب اور ایجاب،
پہلے یہ کہو کہ اللہ میں کیا نہیں ہے. اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے رحم نہیں ہے، اللہ جو غلط باتیں ہیں نا اس کو موت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا. جتنی مخلوق میں چیزیں نا، سیدھی سی بات نیک لوگوں کا اللہ کا اگر صاف سیدھا سمجھنا نا تو یہ سمجھ لو جو مخلوق میں چیزیں ہیں وہ اللہ میں نہیں ہیں. یہ موٹی بات پلے بانے، جو کچھ ہم میں ہے نا وہ اللہ میں نہیں ہے، اور جو اللہ میں وہ ہم میں نہیں ہے. ہم میں اگر اس میں کچھ نظر آتا ہے محض عاریت ہے، اس کا دیا ہوا ہے عارضی طور پر، ہمارا وہ کچھ نہیں ہے. یہ سن رہے ہیں ہم، بول رہے ہیں، چار زندگی جو سننا دیکھنا سوچنا جو ہے نظر آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا ہوتا تو پہلے ہی ہوتا. لم تکن ہے، ایسا وقت بھی تھا جب ہم تھے ہی نہیں. اور آپ یقین جانیں اس سے بڑھ کر کوئی گالی نہیں، کوئی توہین نہیں. حدیث کی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں کسی راوی کو لیسا بشا کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور قرآن نے بھی جب کہا تجھے میں نے پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. کسی کو کہیں ہے ہی نہیں، کچھ نہیں. بھائی نیس ہونے سے نہ ہونے سے آگے گالی کیا ہوگی؟ اگر کوئی زندہ ہے چلو لولا ہے لنگڑا کچھ تو ہے، سم تھنگ ہے، نتھنگ ہے ہی نہیں. مخلوق کیا نہیں تھی، اللہ تھا ہے ہوگا. اللہ کہتے ہیں اس کو جس پر کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ نہ ہو جائے، وہ ہے. اسی لیے اس کا اسم اعظم جو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آیتوں میں چھپا ہوا اسم اعظم جو ڈھونڈتے ہو، ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک سورہ بقرہ کا آل عمران کا شروع ہوا، ہم بھی یہی الحی القیوم. یعنی اشارہ کر دیا کہ یہ 2 نام جو ہے نا الحی القیوم یہ ہے اسم اعظم. اب الحی کیا کہ ہمیشہ سے زندہ رہے گا، کبھی وقت نہیں آیا کہ وہ نتھنگ ہو جائے، عدم نہیں ہو سکتا، وجود ہے. واجب الوجود اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا جو نا یہ ممکن نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی نہ ہو. جو ایسا ہو وہ مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اور مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ ذاتی صفت حق کی قدم میری حقیقت ہے. ہم اپنا کھوج تلاش کریں نا تو پلے یہ پڑتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور نہیں ہوگے پھر. اس لیے درمیان میں اگر ہو کچھ نظر آتا ہے مان لو کہ عطیہ ہے، کسی نے بخشا جس کے پاس تھا. تمہارا ہوتا تو پہلے نہ ہوتا، تم ہمیشہ سے اللہ کی طرح نہ ہوتے. نہیں تھے تم، نہ سنتے تھے، نہ بولتے تھے، نہ دیکھتے تھے، عدم تھے. عدم سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں کہ تم ہے کچھ بھی نہیں تھے. اور پھر بھی ایسا وقت آتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس لے لیتا، بلکہ اسی دنیا میں لے لیتا ہے. مرنے سے پہلے بوڑھا آدمی، اس کی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، ٹانگیں جواب دے جاتی، ہر شے واپس لوٹتی جاتی. اپنی ہے تو رکھ لے، پھر ذاتی نہیں، حریت دی ہوئی ہے لے جاتا. تو سبح بحمد ربک، فرمایا جو کچھ تیرے اندر اصل میں تھا نا عدم میں، کہ تو نہ سنتا تھا نہ بول، یہ ساری چیزیں اللہ میں نہیں ہیں. اللہ میں کوئی چیز عدم والی نہیں. اور جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ اللہ کے پاس تھیں. اگر تجھ میں ان کا کچھ حصہ نظر آ رہا تو اس کا عطیہ. تو سبح بحمد ربک، نماز کی روح کیا نکلی کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو دعائی دے دے کہ اللہ مجھ میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا. یہ مان گیا اگر کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، میں تو عدم تھا، اگر ہے کچھ تو تیرا، اور میں مانتا ہوں جب چاہے تو لے سکتا. اس سے پھر شکر پیدا ہوگا، وہ احسان مند ہوگا. متکبر اور مغرور کیسا نہیں ہو سکتا پھر وہ نمازی. اس کے تو ذہن میں بٹھایا یہ گیا کہ تجھ میں کوئی خوبی نہیں، یہ خوبیاں سب اللہ کی ہیں. اس میں سے کچھ دی ہیں تو اس نے اپنے فضل سے دی ہیں، جب چاہے گا لے لے گا. اور عیب اس میں کوئی نہیں ہے. تو اس لیے تیری حقیقت عدم ہے، اللہ کی حقیقت وجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس خدا کے سامنے جب کھڑا ہو تو یہ اقرار کر کہ اللہ جو ہے ہماری سمجھ و عقل سے بالا. نماز کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہم رکوع کو جاتے ہیں، ہر جگہ اللہ اکبر ربا کا فکبر، تکبیر ہی ہوتی جاتی. اب تکبیر کہتے ہیں کہ ہر شے سے بڑا. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بتا اللہ اکبر کیا کہنے گا، ہر شے سے بڑا. انہوں نے کہا کوئی شے ہے جس سے بڑا؟ شے کہاں ہے؟ شے تو وہ کہتا تو بنتی ہے، مقابلہ کس نے کرنا؟ کوئی الگ ہوتی چیز ہے تو اس کے مقابلہ میں کھڑی ہوتی ہے ہی نہیں. وہ تو اس کا خیال ہے، جب وہ چاہتا بنا دیتا. یہ کوئی چیز نہیں اس کے مقابلے میں جس کو تولا جائے کہ وہ اتنا ہے یا اس کے تو انہوں نے کہا کیا ہے پھر؟ تو فرمایا اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ عقل میں نہیں آ سکتا. تم ہزار سوچ لڑاؤ، اپنے ذہن لڑاؤ، ماننا پڑے گا ہے پرے سرحد دراک سے اپنا معبود. قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. ہاں یہ کوئی چیز نہیں. ہم جتنا جی چاہے اوپر اڑیں، نبی ولی اڑیں، ماننا پڑے گا. حضور پاک کہتے تھے لا احصی ثناء علیک،
اللہ میرے بس میں نہیں کہ میں تیری تعریف بیان کر سکوں کہ تو کیا ہے یا کیا نہیں ہے. انتا کما ثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو اپنی تعریف خود کرے. ہمارے بس میں نہیں، ہم سمجھے نہیں، کریں گے کیا. اقرار نبیاں سندا تے لا احصی وچ آیا، گناہ تیری نو پا نہ سکے تو بے مثل خدا. اس لیے ایسے خدا کے سامنے جب بندہ اللہ اکبر کہتا کہ میں کس گنتی میں اپنے آپ کو رکھوں بھی میں بھی ہوں تھوڑا سا، تو بھی نہیں ہے ہی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، سب تو ہی تو ہے. ایسی نماز جب رسول اللہ پڑھتے تھے تو حدیث پاک میں آتا نا کان اذا حضب امر فصل، کوئی پریشانی آتی حضور نماز شروع کر دی، ساری پریشانی دور ہو گئی. تو اللہ فرماتا ہے یہ کافر جو بکتے ہیں، اور تم بھی کبھی گھبرا جاتے ہو کہ دین تو بڑا مغلوب ہے، کافر زورآور، تو کوئی بات نہیں، تم ان چیزوں کو برداشت کرتے رہو، اللہ خود دیکھ رہا ہے، وہ نپٹ لے گا. تمہارا کام یہ ہے کہ صبح و شام مغرب عشاء کے وقتوں میں تم اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، نماز باقاعدگی سے ادا کرو. اس سے تمہیں وہ قوت پیدا ہوگی کہ یہ ساری مشکلات جو نا پھونک مارنے سے اڑ جائیں، کچھ بھی نہیں رہے گی، حباء منصورہ ہو جائیں گی. اللہ کی طرف سے تمہیں ایسی نصرت ملے گی کہ غم کی بجائے خوشیاں. اسی لیے نیک لوگ جو ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو ذبح کیا جاتا تھا مگر وہ ہنستے. حضرت سعید ابن جبیر آخری آدمی ہے نا جن کو حجاج ظالم نے قتل کیا، بہت مارے، 1,20,000 تو امام ترمذی صحیح سند سے لکھتے ہیں نا کہ دربار میں لٹا کر جن کو چھری سے ذبح کیا، 1,20,000 وہ ہے، سفاک تھا، مبیر حضور نے فرمایا کہ ہلاک ہوگا، ویسا ہی تھا. تو سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو جب ابن عباس کے شاگرد قتل کرنے لگے تو انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر لیا، تو کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. ساتھ ہی آیت پڑھی انہوں نے وجہت وجہ للذی فطر، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہم تو اس نماز میں پڑھتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ قتل ہونے لگے تھے. تو کہنے لگا یہ قرآن سناتا مجھے، منہ پھیر دو. منہ پھیر دیا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں ہے نا ما تولوا فثم وجہ اللہ. ہاں اب بے ایمان کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا اس کو منہ کے بل نیچے پھینکو. الٹا بیچارے کو نیچے لٹکایا گیا، تیار ہوئے ذبح کے. انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اسی سے پیدا کیا، اسی میں لے جائیں گے. پھر بعد میں جب شہید کرنے لگے وہ ہنس پڑے، کہنے لگا تم ہنسے ہو، موت ہے تم ہنس رہے. اس نے کہا ہنسا ہوں اس بات پر کہ تو اتنے نیک لوگوں کو قتل کر چکا، تجھے اپنے ظلم سے شرم نہیں آئی. اور میں نے خدا کی طرف دیکھا کہ اللہ تیرے حلم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو برداشت ہی کرتا جا رہا ہے، کتنے نیک بندے مارے گئے، تو اس ظالم کو موقع دے رہا. اب میری دعا تو سے یہ ہے کہ میں آخری ہوں، میرے بعد اسے موقع نہ دے. اسی وقت پاگل ہو گیا، پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، بہت سارا برا پانی منہ سے آنے لگا، حکومت چھن گئی، جائیداد حکومت نے ضبط کر لی، کتے کی موت، پھر بھونکتا مرا. اور یہی کہتا تھا سعید مجھے مارتا، سعید. لوگ کہتے ہیں کہ سعید تو نہیں، وہ تو مرتی، مگر اسے یہی نظر آتا تھا کہ سعید مجھے مار رہا. تو اللہ کہتا تم دین کا کام کرو تو میری تسبیح حمد کرو، میں آپ تمہارے دلوں کو مضبوط کروں گا، اور ساری مصیبتوں میں تم نہ ہنستے کھیلتے گزر جاؤ گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی اگر میرے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو. اللہ ہمیں اس نماز کا تھوڑا سا حصہ بھی نصیب کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.